اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل فروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا، عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ صاحب، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سرعام تبلیغ تو درکنار، عبادت بھی نہیں کر سکتے، چپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے، اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ، عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا، اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرعی قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک دن روز تین برہنہ لیے جا رہے تھے، راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگی لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہنوں بہنوئی مسلمان ہو چکی ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچا، یہاں سیدنا حباب بن العارت رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی وہ بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز آئی اور دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر نام سنتے ہی سیدنا حباب رضی اللہ عنہ چپ گئے۔ عمر آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے، بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چڑھانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تو وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ حباب بن العارت رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی، مفہوم اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہے، اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی
کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اس طرح کی ایک روایت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مفہوم، یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا اخباب بن الارات رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ اور رسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر دست اقدس رکھا۔ مفہوم، یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مفہوم، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا تو فرمانے لگے، پھر چپ کر عبادت کیوں کرے؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسی ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہاس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔